رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورے کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میں سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کا استغفار کا پہلا معجزہ ایک یونیورسٹی طالب علم کا ہے۔ ان کا نام صافیہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بطور یونیورسٹی طالب علم میرا لیپ ٹاپ میری اسائنمنٹ کے لیے سب کچھ تھا۔ چند مہینے پہلے وہ اچانک کام کرنا بند کر گیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اسے چیک کروائیں اور مرمت کرنے والے نے بتایا کہ اسے ٹھیک کرنے میں 10-15 ہزار روپے لگیں گے۔ سچ کہوں تو میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کروں۔ الحمدللہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں استغفار کا سہارا لیتی ہوں۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کی اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی اور بس عام انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ میرا لیپ ٹاپ بغیر پیسے خرچ کیے ٹھیک کر دے۔ میں یونیورسٹی کی ڈیجیٹل لائبریری اور اپنے فون سے گزارا کر رہی تھی، لیکن ایک دن بس یوں ہی بسم اللہ پڑھ کر پاور بٹن دبایا اور سبحان اللہ، وہ بالکل ٹھیک چلنے لگا، جیسے کبھی خراب ہوا ہی نہ ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے لمحے واقعی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، بس مانگ کر تو دیکھو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی قدرت اور اس کے بہترین منصوبوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار نشانیاں ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ایمان افروز واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ زندگی کے بگڑے معاملات کو سنوارنے اور کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس دلانے کا بھی سبب بنتا ہے۔ سفینہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے اپنی ایک بہت قیمتی انگوٹھی کھو دی۔ یہ انگوٹھی میرے لیے صرف ایک زیور نہیں تھی بلکہ اس سے میری کئی یادیں جڑی ہوئی تھی۔ میرے والدین نے مجھے یہ تحفے میں دی تھی اور اس کا مجھ سے جدا ہونا میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں نے پورے گھر میں ہر جگہ تلاش کی، ہر دراز، ہر کونے، ہر ممکن جگہ دیکھی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میرے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ پھر ایک دن ایسے ہی میں نے ایک اسلامک بیان سنا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ استغفار کی برکت سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بندے کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھی۔ میں نے دل میں سوچا کیوں نہ میں بھی آزما کر دیکھوں، کیوں نہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں اور اسی کے در پر جھک جاؤں۔ میں نے روزانہ استغفار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے شروعات 1000 بار استغفار پڑھنا شروع کیا تھا۔
ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے میری زبان پر استغفار جاری رہتا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ۔ میں اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتی، یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر میری انگوٹھی میرے نصیب میں ہے تو مجھے وہ واپس لوٹا دے۔ سبحان اللہ، چند ہی دن گزرے تھے کہ میں نے اپنی الماری صاف کر رہی تھی، اچانک میرا ہاتھ ایک پرانی جینس کی پاکٹ میں گیا اور حیرت انگیز طور پر وہی کھوئی ہوئی انگوٹھی وہیں موجود تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کئی بار وہی جینس پہنی تھی، کئی بار جیبیں چیک کی تھیں، مگر وہ کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اچانک وہاں سے مل جائے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کہاں سے ہمیں وہ چیز واپس دینی ہے جس کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہم فوری حل چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں آزماتا ہے اور پھر عین وقت پر ہمیں وہی چیز واپس عطا کر دیتا ہے جب وہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ استغفار میں بے پناہ طاقت ہے۔ استغفار صرف ایک ذکر نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے، غلطیوں پر ندامت کے ساتھ رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، چاہے وہ مال ہو یا کھوئی ہوئی چیز، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہی بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا تیسرا معجزہ جو کہ ہمارے ساتھ ایک بھائی نے شیئر کیا ہے، وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے گرمیوں 2024 میں سورہ بقرہ کو 3 دن میں 3 حصوں پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی روزانہ 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ درود شریف اور تہجد کا اہتمام کیا۔ چند مہینوں میں میرا پیسو انکم دگنا ہو گیا۔ میں پہلے سے سرمایہ کاری کر رہا تھا، لیکن بغیر کسی زیادہ محنت کے میری آمدنی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ اب میں گھر پر رہ کر عربی، تجوید اور ماسٹرز کا کورس کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کام میں وقت ضائع کرتا۔ الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں اور میں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو محسوس کیا ہے۔ کچھ وقت کے لیے میں اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اب میں روزانہ پڑھنے اور اس ذکر کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں سورہ بقرہ کو 4 دن میں پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی میری تلاوت کی رفتار بہتر ہوگی، میں دوبارہ 3 دن میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔